السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عظمت صحابہ بنگلہ دیش کے سرپرست اعلیٰ حضرت اقدس حضرت مولانا خورشید عالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم فیضہم اور اس جماعت کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا میرے پیارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی علی حسن اسامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت مشن پر ایک جماعت بنائی اور الحمدللہ ہم سب کو اس طرح متنبع کرا۔ الحمدللہ۔ میرے پیارو، سرزمین پاکستان میں اس وقت دو فتنیں بہت عروج پر ہیں، اور یہ ہندوستان سے پھیلتا ہوا ملک پاکستان میں اس قدر اس نے اپنے زہر پھیلا دیے کہ اس وقت ملک پاکستان میں بڑی بڑی سیٹوں پر یہ رافضی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، رافضی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایمان اور یقین، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب بولو نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی تارے صحابہ کرام کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب سے میں مسلسل رابطے میں تھا، مفتی صاحب نے اپنی دست شفقت فرمائی، ملک پاکستان سے بڑے علماء کرام سے میں روابط میں ہوں، انہوں نے میرے ذریعے مبارکباد پیش کری، ان کے وائس SMS ان کے تمام جوابات میں نے مفتی صاحب کو ارسال کر دیے۔ میرے پیارو، یہ دنیا جب ظلمت میں تھی، اندھیرے میں تھی، جب پیارے محبوب سرور کائنات امام الانبیاء سید الاتقیاء امام شاف المحشر سرور کائنات آمنہ کے لال جگر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب دین کا دعوت کیا، جب تبلیغ کی دعوت شروع کری، جب اپنی نبوت کے اظہار کرا، اس دعوت کو قبول کرنے والے کون تھے؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کلمہ حق کو قبول کرنے والے کون تھے؟ تو جواب آئے گا صحابہ۔ سب سے پہلے میرے نبی نے جب کلمہ حق بلند کرا تو اس کو جواب دینے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ جب پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامتی کے لیے آگے تھے، پیچھے مقتدی کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں تھے، ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ جب میرے پیارے غزوہ احد میں تھے، ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ جب میرے پیارے غزوہ تبوک میں تھے، ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ میرے نبی خندق کھود رہے ہیں، ساتھ خندق کھودنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ میرے نبی جس پیالے میں دودھ پیتے، ساتھ میں اس پیالے سے دودھ پینے والے کون تھے؟ صحابہ۔ میرے نبی پر وحی نازل ہوتی، اس وحی کو دیکھنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ میرے نبی معراج پر گئے، اس معراج کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ میرے نبی نے جب جہاد کرا، اس جہاد کو میرے نبی کے ساتھ دینے والے کون تھے؟ جواب آئے گا صحابہ۔ میرے نبی پر جان نثار دینے والے کون تھے؟ تو جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر صحابہ 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 اور آواز سے جزاک اللہ۔ میرے پیارے ہو، رب کے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المفلحون سے مراد کون؟ اور آواز سے بولو، اور آواز سے بولو۔ اولئک هم المفلحون سے مراد کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المہتدون سے مراد کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المتقون سے مراد کون؟ صحابہ۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سے مراد کون؟ صحابہ۔ ید اللہ علی الجماعہ اس سے مراد کون؟ صحابہ۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اس سے مراد کون؟ صحابہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے مراد کون؟ صحابہ۔ ہمیں صحابہ نے ایک سبق دیا، یاد رکھنا، یہ گردن کٹ جائے گی لیکن کسی کے سامنے جھکے گی نہیں کبھی بھی۔
یہ میرے نبی نے سبق دیا، یہ ہمیں صحابہ کرام نے سبق دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ بزرگ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اب آپ بتائیے، جو شخص نبی سے بغض رکھے وہ مسلمان ہوگا کافر؟ اور آواز سے بولو، اور آواز سے بولو۔ اس لیے ہم رافضی کو کبھی بھی، ان ٹولوں کو ہم کبھی بھی مسلمان نہیں مانتے، یہ سب کافر ہیں۔ ایسے عقیدہ کو، ایسے فرقوں کو ہم جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، آخری بات، 4 دن قبل ہمارے ساتھ پڑوسی ملک، جس کو بھارت کہنا صحیح ہے، ہندوستان ہم کیوں بولیں بھائی، وہ تو مسلمانستان بھی ہے۔ بھارت میں ایک ہندو پنڈت نے گستاخی کری، نعوذ باللہ، سب بولو نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ ایک پنڈت نے گستاخی کری، ہندو پنڈت نے، اور اب اس کو مسلمان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے کل ایک بات بولی حضرت صاحب، آپ حضرات کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا یاد رکھنا، کل میں غازی پور میں بھی یہ بات بولی، یاد رکھنا ہے اے پنڈت و ہندو، یاد کر لینا اس بات کو، ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش ہے، بیچ میں تو ہے۔ یاد رکھنا مسلمان تیرے ملک میں گھس کر کے تیری گردن الگ کر کے کتوں کو دے دیں گے۔ یہ چیزیں، یہ ہمیں ڈراتے ہیں، یہ ہمیں دھمکاتے ہیں۔ پیارے محبوب سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر کر کے ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہ اس نبی کی گستاخی کرتے ہیں جس نبی کے پیارے بارے میں میرے رب کا فرمان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، صرف آسمان والوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہاں والوں کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رب کا فرمان، یہ اس کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں ہر چیز قبول ہے۔ میں آپ کے میڈیا سے پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان والوں کو، میں تمام جہاں کے مسلمانوں کو کے ساتھ میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، ملک بنگلہ دیش اس کانفرنس سے، کہ یاد رکھنا ہمیں ہر چیز منظور ہے، ہمیں گالی منظور ہے، ہمیں جیل منظور ہے، ہمیں ظلم منظور ہے، ہمیں ہر چیز منظور ہے، لیکن یاد رکھنا ہم پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بال کے برابر بھی کوئی لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی گستاخی کرتے ہو، اس کی گستاخی کرتے ہو جس کا مقام سب سے اعلیٰ، جس کا مقام سب سے بالا، جس کے عرفہ سب سے بلند و بالا، جس کی شان سب سے اعلیٰ، جس کا کردار سب سے اعلیٰ، جس کا گفتار سب سے اعلیٰ، جس کی چال سب سے اعلیٰ، جو جہاں بیٹھے میرا رب وہ جگہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی جس ممبر میں بیٹھے وہ ممبر سب سے اعلیٰ، میرے نبی جس مسجد اقصی میں نماز پڑھائے وہ نماز سب سے اعلیٰ، میرے نبی نے جو صحابہ کرام ہم تک پہنچائے وہ صحابہ کرام سب سے اعلیٰ، میرے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب سب سے اعلیٰ، میرے نبی نے ہمیں ایک پیغام دیا، یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی بک بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ عظمت صحابہ پر، تحفظ ختم نبوت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات ان علماء کرام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ یاد رہے گا یہ پروگرام انشاءاللہ، یہ پیغام یاد رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے اندر تھکن بہت ہے، مجھے کہا مسلم کو شعر سنانے، لیکن میرا اندر ہمت نہیں، مسلسل پروگرامات ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔